جس نے سرکار نے قلب کی سیاہی کو دور کرنے کا، اپنے دل کے زنگ کو دھونے کا علاج عطا فرمایا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تو کوئی اس طرح علاج کر لے تو بچ جائے گا، تو وہ بندہ قبر و آخرت کی ہلاکت سے بچ جائے گا، اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، جہنم اور دوزخ میں جلنے سے بچ جائے گا، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے گا۔ اور اگر کسی نے یہ علاج نہ کیا، اور اگر کسی شخص نے یہ علاج، تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِن لَمْ تَقَلَ إِلَى السَّوَادِ، اگر وہ اپنا علاج نہیں کرے گا تو وَإِن لَمْ تَقَلَ إِلَى السَّوَادِ، تو فرماتے ہیں اس کا قلب جو ہے یہ سیاہی میں ڈوب جائے گا۔ اگر اس زنگلود دل کا علاج تلاوت کلام پاک، موت کو یاد کرنے اور علماء کی بات قدسیہ میں آنے جانے سے نہ کیا گیا، فرمایا إِلَّا انْتَقَلَ إِلَى السَّوَادِ، پھر تمہارا قلب، تمہارا دل سیاہی میں ڈوب جائے گا، دل تمہارا کالا ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا۔ یا شیخ، جب دل سیاہ ہوتا ہے علامت کیا ہوتی ہے؟ ظاہر میں وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ دل میں نورانیت ہے، یہ سیاہی چھا چکی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں جب وہ سیاہ ہو جائے گا تو یسبت لبعدہ عن النور، اس کے قلب سے نور کو کھینچ لیا جاتا ہے، اب اس کے دل میں صرف سیاہی ہی سیاہی باقی رہتی ہے۔ اس کے دل میں کیا باقی رہتا ہے؟ سکون آ رہا ہے کہ نہیں؟ پچھلے جو جمعے کو بڑا سکون ملتا رہا، ملا کہ نہیں؟ کیونکہ وہ تھی کرامات غوث اعظم، یہ ہے سیرت غوث اعظم۔ بھائیو، حقیقت مسلمہ ہے، ہم خیروں کرامتوں کا ذکر کر لیں، ان کو مان لیں، اگرچہ یہ ثواب کا کام ہے، لیکن اس ہستی کی محبت میں اس وقت تک کوئی مسلم سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ صاحب کرامت کی سیرت کے، ان کے طریقہ کے، ان کی سیرت کے مطابق یہ عمل نہیں کرتا۔ کبھی بھی اس صاحب کرامت کی محبت میں بندہ سچا ہو سکتا نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ ضرور فضائل بیان کیا جائے، سنا جائے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ عمل ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اگر عمل نہیں تو بندہ کسی کام کا نہیں، اگر عمل نہیں تو بندہ۔ میں نے شیخ کا ہی کسی جگہ فرمان پڑھا ہے، امام غزالی نے بھی غالباً ذکر کیا ہے، بغیر عمل کے علم کیا ہے؟ عام بندوں کی بات نہیں، اخص الخاص کی بات ہے، علماء کی بات۔ فرمایا بغیر عمل کے علم کیا ہے؟ آگے مثال دی خارج میں تھا کہ ہر ایک کو سمجھ آئے۔ فرمایا وہ ایسا مکان ہے جس کی چھت ہی نہ ہو۔ اب اس مکان کا کوئی فائدہ ہے؟ بتایا جائے مکان کس لیے بناتے ہیں ہم؟ تاکہ موسم گرمی سردی سے کیا رہے۔ اب ایک مکان کی چھت ہی نہیں ہے، بارش ہوگی تو کوئی بچاؤ ہوا؟ ایک مکان کی چھت ہی نہیں ہے، گرمیوں کا موسم آیا دن دوپہر کے بعد بندہ اس مکان میں رہ سکتا ہے؟ تو کیا مطلب نکلا؟ علم بھی بغیر عمل کے اس مکان جیسا ہے، تو پھر ہمارے جیسوں کی کیا حالت ہوگی جن کے پاس سرے سے علم نہ ہو اور عمل کی طرف آنا ان کو اچھا ہی نہ لگتا ہو، وہ صرف فضیلت اور کھانے پکانے تک رہے۔ میرے بھائی یہ انسانیت کا معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے جو غوث اعظم اپنے مریدوں کو خود میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا لوگوں دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، یہ تمہارے نبی کا فرمان ہے، اور اس کے علاج میں 3 باتیں حدیث کی روشنی میں عرض کی۔ اب میں نے آپ کو عرض کیا سرکار غوث پاک نے اپنے مریدوں کو خود میں ارشاد فرمایا تھا تلاوت قرآن، ذکر الموت و حضور مجالس ذکر، بندہ کثرت سے قرآن کو پڑھے اور کثرت کے ساتھ قبر آخرت کو یاد کرے اور علماء ذیشان کی مجلس میں اٹھتا رہتا رہے، اس کی برکت سے قلب کے جو زنگ ہے اللہ ان کو نورانی پہ تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور خاص حال فرما رہے ہیں اگر اس طرح کسی نے علاج نہ کیا وَإِنْ انْتَقَلَ إِلَى السَّوَادِ يَسْبَتُ الْحُبِّ، فرمایا اگر یہ نہ کیا تو دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔
دل سارا کیا ہو جاتا ہے؟ حالانکہ جب کلمہ پڑھا تھا تو یہ نور علا نور تھا، گناہوں کی وجہ سے اب کیا ہو گیا؟ جب سیاہ ہوتا ہے لبعد ہی عن النور، کیونکہ اللہ اس کو نورانیت سے دور کر دیتا ہے، وہ نورانیت قلب سے ختم، اب صرف کالت سیاہی منافقت باقی ہے، تو پھر علامت کیا ہے؟ یہ بات ہے سننے والی۔ اس طرح کہنے کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کس کے قلب میں نورانیت ہے اور کس کے قلب میں سیاہی بھری ہوئی ہے، کیونکہ چہرے تو سبھی کے ایک دوسرے سے خوبصورت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں چہروں کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ کی بارگاہ میں قلب کی صفائی اور چراغ کو دیکھا جاتا ہے۔ اب شریعت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی علامت ذکر کر رہے ہیں کہ بندہ سننے کے بعد اس نتیجے پہ جا پہنچتا ہے کہ اس بندے کے دل میں نورانیت بھری ہے یا سیاہ ہو چکا ہے۔ شاید اس کی علامت اپنے مریدوں کو دے رہے تھے۔ 545 سنہ ہجری 12 ذوالحجہ جمعۃ المبارک کا دن صبح کی نماز کے بعد جامع قاہرہ بغداد میں شیخ نے اپنے مریدوں کو یہ درس دیا تھا جسے آج ہم اپنی مسجد میں عرض کر رہے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی کس بات کی سمجھ کیا ہے؟ کہ کسی کے دل میں سیاہی ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، یا نور علی نور ہے، اخلاص سے پر ہے، تقوی و طہارت سے پر ہے۔ اس کی غوث اعظم نے کیا ارشاد فرمائی؟ علامت و نشانی کہ پتہ چلے دل کس کا کس کھاتے میں ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے اس نشانی اور علامت کو سننے کے بعد اپنے آپ پہ غور کرے، توجہ کرے، کہیں میں سیاہی کی طرف تو منتقل نہیں ہو چکا، اگر ہو چکا ہے تو علاج پہلے بتایا، اس سیاہی کو دھونے کا علاج پہلے بتایا۔ پھر بندے کو چاہیے جس طرح غوث نے فرمایا فَإِن تَدَارَكَهُ صَاحِبُهُ بِمَا وَصَفَ النَّبِيُّ علیہ السلام، جس نے اس طرح دل کے زخم کا علاج کیا جس طرح سرکار نے فرمایا، تو فرماتے ہیں رب نور سے بھر دیتا ہے، اور اگر اس طرح نہ کیا تو پھر ساری کالت ہی کالت رہتی ہے۔ اس کی نشانی فرمایا یسود لحبہ الدنیا والحرص على جمعها من غیر ورع لأن من تمكن من قلبه حب الدنیا زال ورعه فیجمعها من حلال و حرام۔ آپ نے فرمایا لو اس کی نشانی یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے جس کے قلب میں نور ہے یا جس کے قلب میں سیاہی ہے، اس کی نشانی اور علامت بیان کی۔ فرمایا علامت یہ ہے کہ لحبہ الدنیا والحرص علی جمعها، فرمایا جس کے دل میں سیاہی پڑ جاتی ہے وہ دنیا کو جمع کرنے میں شروع ہو جاتا ہے، دنیا کا مال اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ فرمایا فَيَجْمَعُهَا مِنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ، فرمایا وہ مال اکٹھا کرتا ہے، وہ بدمعاش یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حلال سے اکٹھا ہو رہا ہے اور حرام یا حرام سے میں مال کو اکٹھا کر رہا ہوں۔ فرمایا جو صرف دنیا کے پیسوں کے پیچھے پڑ جائے، نہ حلال دیکھے نہ حرام دیکھے، نہ اپنا دیکھے نہ برائے دیکھے، فرمایا سمجھ لو اس بےایمان کے دل میں ساری منافقت ہے، اس بےایمان کے دل میں ساری سیاہی ہے، اس کے دل میں نورانیت کا نام و نشان ہے۔ یہ نشانی میں فرمایا وَزَالَ بَرْءُهُ، اور جب کسی کی یہ حالت ہو جائے وَزَالَ بَرْءُهُ، تقوی و طہارت اس سے کروڑوں میل دور چلا جاتا ہے۔ تقوی و طہارت اس بندے سے کروڑوں میل، کیسی بہترین نشانی عطا فرمائی۔ اب آپ میں سے کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے جس کو ابھی بھی سمجھ نہ آئی ہو کہ یار جب سیاہی ہو تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ شیخ کا فرمان اور بندے کو سمجھ نہ آئے ناممکن بات۔ یہ پتہ ہے اسی بندے کی کلام ہے جس کی 11ویں کھانے میں ہم بڑے شوقین اور بڑا شوق رکھتے ہیں۔ 11ویں نام بھی کہیں تو کچھ نہیں ہوتا، 11ویں نام بھی کریں تو کچھ نہیں ہوتا، اگر شریعت کے مطابق عمل نہ کیا تو تباہی اور بربادی ہو جائے گی۔ اور پیر ایسے ہوتے ہیں
یہ ایک پیر کا کلام قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو عرض کیا جا رہا ہے، اور یہ پوری دنیا کو ہم پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والوں کے نزدیک، خواہ وہ حنفی ہوں، وہ مالکی ہوں، وہ حنبلی ہوں یا شافعی ہوں، کسی بھی امام کے پیروکار ہوں، ان کے نزدیک پیر ایسا ہوتا ہے جو خود بھی شریعت کا پیکر ہو، لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم سکھاتا ہو۔ دیکھیں یہ پیر ہی سکھا رہا ہے، اور آج کے پیر اللہ معاف کرے بیوی اور شوہر میں جدائی ڈالنے کے نقش دیے جا رہے ہیں۔ پیر کا ہے نا یہ کام، جن کو لوگ پیر کہتے ہیں، اسلام تو ان کو بدماش کہتا ہے، اسلام ان کو الٹا کہتا ہے، اسلام ایسوں کو ڈاکو کہتا ہے۔ 5,000 روپے دے دو نقش دیں گے، فلاں کے ماں میں کیا ہو جائے گی؟ جدائی۔ کیا یہ 5,000 حلال؟ اب بولو تو صحیح، اتنے حلال لے دو، نقش دیں گے، فلاں کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ حالانکہ اس بےایمان کے اپنے قدرت اور طاقت میں یہ نہیں کہ کسی کا کاروبار بند کر سکے، کیونکہ رزاق اللہ کی ذات ہے، لیکن ظاہری طور پر جس کام کے لیے نقش دیا، روزی حلال کی حلال ہے۔ تو شاید کیا فرما رہے ہیں؟ اور بھائیو پیر تو بڑی شان کے مالک ہوتے ہیں، پہلے بندہ مرید ہونے کے قابل تو بننا ہے، پہلے اس قدر تو ہو کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے قابل ہو جائے۔ فرمایا پہلے تھے، تیرے اندر دنیا کس قدر گھر کر گئی ہے، اگر تو تجھے حلال اور حرام کی تمیز ہے، اگر تو تجھے اپنے اور پرائے کی تمیز ہے، اگر تو تجھے پتا ہے یہ طریقہ اسلام میں جائز ہے، یہ طریقہ حلال ہے اور یہ طریقہ حرام ہے، اور تو حلال کو اپناتا ہے حرام کو، فرمایا پھر سمجھ لے رب تیرے دل میں جلا کو پیدا فرما رہا ہے، تیرے دل کی سیاہی دھلنا شروع ہو چکی ہے۔ اب آہستہ آہستہ جس طرح تو بڑھتا آئے گا اسلام کی طرف، رب اسی طرح تیرے دل کی نورانیت کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ یہ ابتدائی علامت آپ نے ارشاد فرمائی، فرمایا جس کے دل میں سیاہی ہوتی ہے، جو منافقت سے فل ہوتا ہے، منافقت عملی مراد ہے یہاں، اور جس کے دل میں قالت ہی قالت ہوتی ہے، فرمایا وہ 24 گھنٹے پیسہ پیسہ بس پیسہ، وہ یہ نہیں دیکھتا حلال و حرام کہ یہ پیسہ حلال سے آ رہا ہے یا کتنی پیاری مثال ہے، مجھے تو بڑی سمجھ آئی ہے، اور میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات پر میرے سامنے ان کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ جب قلب سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے، اس کی نشانی آئیے سمجھ کے دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، اگر کہیں تو پھر پڑھ دیتے ہیں، کیونکہ مقصود یہ نہیں کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، مقصود ہے شیخ کے جو فرمان عالی شان قرآن سنت کی روشنی میں آپ نے جو تفسیر بیان کی اس کو آپ کے مریدین تک پہنچایا جائے، ان فرمان کو آپ کے مریدین تک۔ الحمدللہ تمام اہل سنت کسی بھی امام کے پیروکار ہوں وہ غوث اعظم کے مرید ہی ہوتے ہیں۔ مرید کا معنی یہاں ہم نے لیا جو آپ سے محبت رکھتے ہیں، جو آپ سے الفت رکھتے ہیں۔ چاروں ائمہ امام شافعی، مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، ان چاروں ائمہ کو ماننے والے کبھی بھی غوث اعظم کے خلاف کلام کرتے، ہمیشہ آپ کی محبت اور آپ کی شان پہ کلام کیا کرتے ہیں۔ اب یہ ہے نشانی، اب بندہ دیکھ لے آخر میں غوث اس جملے کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں یزول تمیزہ فی جمعہ، اس بندے سے تمیز ختم ہو جاتی ہے مال جمع کرنے میں کہ یہ حلال ہے یا یہ نشانی بیان کی ہے، صرف ایک نشانی ابتدائی عطا کی ہے اس خطبے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے۔ بھائیو یہ تو ہم سے جس وقت خطبہ دیا جا رہا تھا یہ ہم سے تقریباً 950 سال پہلے دیا جا رہا تھا، اس وقت کے لوگوں کی حالت کو دیکھ کے غوث نے یہ جملہ بولا، آپ کی دنیا کی محبت جس قدر دلوں میں گھر کر گئی، 950 سال بعد سے عرض کر رہا ہوں، یہ 950 سال پہلے کا خطبہ ہے، اس وقت کے لوگوں کو غوث یہ فرما رہے ہیں اگر آج کے لوگوں کو ایسے شخص دیکھ لے نہ جانے ان کو کیا کہیں گے، جن کو سود آ جائے تو تب بھی کہتے ہیں ٹھیک،
رشوت کا کام ہے تو کہتے ہیں ٹھیک، کسی یتیم کا حق ہے تو کہتے ہیں ٹھیک، کسی مسکین کا حق ہے تو کہتے ہیں ٹھیک، کسی فقیر کا حق ہے تو کہتے ہیں ٹھیک، مسجد کے پیسے کھا گئے کہتے ہیں ٹھیک، مدرسے کے پیسے کھا گئے کہتے ہیں ٹھیک۔ ارے ملعونو، یہ دنیا تمہیں برباد کر دے گی، نہ دنیا کے رہوگے نہ قبر آخرت کے رہوگے۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ راضی ہو جائے تو صرف وہ پیسہ کھا سکتے ہو جس کو اسلام کی روشنی میں حلال طریقے سے خود کما کے رکھتے ہو، وہ تمہارے لیے حلال ہے، کسی کا حق تم کھا سکتے نہیں۔ ہمارے زمانے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو میں نے ابھی ایک ہی سانس میں بول دیا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، غلط تو نہیں کر نام ہی نہ ہم کسی کو کیا نہیں کرتے، نہ اسلام میں اجازت اتنی ہے کہ اس چیز کی طرف رہنمائی کر دو، اب جو بھی اس مرض میں مبتلا ہو اس کو خود سمجھ آ جائے گی، اس کو خود سمجھ آ جائے گی۔ احکام القرآن اختصاص میں حدیث موجود ہے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ قدسی میں ایک شخص بڑی دور سے آیا۔ آج کل نوجوانوں میں یہ مرض پھیلا ہوا ہے۔ مثال کا کس بات میں دلیل دے رہا ہوں؟ کسی کا نام لے کے تبلیغ کرنا اچھا نہیں، اس کے ناخن قدرے بڑے ہوئے۔ آج کل کے نوجوانوں کی طرح نہیں، جو تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی انسان ہے، یہ کوئی درندہ ہے، جس طرح کے ناخن آج کل رواج پڑ گیا ہے، قدرے بڑے ہوئے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑی دور سے آیا تو سرکار نے اس کو وہ عزت اور رتبہ و مقام نہ دیا جو کہ اس کو ملنا چاہیے تھی۔ اس کے سفر کی وجہ سے جتنی دور سے وہ آیا تو وہ شخص نا دل میں کہنے لگا، کس طرح کہنے لگا؟ تلفظ نہیں ادا کیے، دل ہی کے۔ عجیب بات ہے، اتنی دور سے آتے ہیں، وہ عزت نہیں ملتی جو ہمیں ملنی۔ سرکار جو بھی خطبہ دے رہے تھے آپ نے اس کو موقوف کر کے ایک ارشاد فرما دیا، فرمایا مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کی، مجھے سمجھ نہیں آتی، ناخن بڑے لڑکے آتے ہیں پھر کہتے ہیں وہ رتبہ نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، حالانکہ اس نے تو دل میں ابھی سوچا ہی تھا۔ سرکار مدینہ نے فرمایا مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کی، ناخن بڑھاتے آتے پھر کہتے ہیں وہ عزت نہیں ملتی جو ملنی۔ نوجوان بھائیوں اور نوجوان بہنیں، جہاں تک یہ میرا پیغام پہنچے کان کھول کے سنو، تم آج جس طرح کے رواج کو اپناتے ہوئے ناخن رکھتے ہو، ان ناخنوں درندوں کے ناخنوں میں کوئی بات نہیں ہے، بلکہ تم پیسوں سے مارکیٹ سے لا کے درندوں کی وضاحت پر بنے ہوئے ناخن خرید کے اپنے ناخنوں پہ چڑھاتے ہو۔ ذرا کبھی دل سے پوچھو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایسے شخص سے سرکار محبت کرتے ہیں یا نفرت؟ یار کیسے مسلمان میں تو سرکار سے نفرت والے کام میں پیسہ اڑائے گا، یہ ہے مسلمان۔ پھر کہتے ہیں ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے۔ اب بھائی پہلے محبت میں تو سمجھا ہو، عشق تو بڑا دور ہے، عشق تو بڑا اس زمانے میں جو محبت میں سچا ہوتا ہے وہ بھی بہت بڑا ولی کامل ہوتا ہے۔ ہم اپنے زمانے کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، وہ بھی بہت بڑا ولی ہے کامل جو آپ کی محبت میں قرآن و سنت کی روشنی میں سچا ہو جائے۔ کہنے تک کی حد میں تو ہر بندہ سچا ہے، وہ تو عشق میں بھی سچے کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ ہم اپنے مسلک کی کہانی سنا رہے ہیں، کسی اور کی طرف نہیں جا رہے، اپنے مسلک والے کہتے ہیں ہمارے جیسا عاشق کوئی نہیں۔ اور کبھی دل سے پوچھا ہے کتنا بڑا جھوٹا دعویٰ تو کرنا؟ عاشقوں کی نمازیں قضا ہوتی، عاشق حرام روزی کمایا کرتے، عاشق والدین کے سامنے بھگا کرتے ہیں، عاشق آنے جانے والی چوک میں لڑکی ان کو دیکھا کرتے ہیں، عاشق فلمیں ڈرامے کھانے والے سنا کرتے ہیں، عاشق لوگوں سے زکات لے کے غریبوں کے نام پہ خود جا کھا لیا کرتے ہیں، عاشق وقت کے مال کو اپنا مال سمجھ کے حیرت کر جانے والوں عاشق یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو کہا ہم دین کا کام کرتے ہیں، ہم ایشوریہ پیسے کرتے ہیں، وہ خندے اور بدماش ان پیسوں کو اپنے ذاتی کام کے لگا دیتے ہیں۔ کیا
فرمایا یہ عاشقوں کا کام ہے یا فاسقین کا کام ہے؟